ابھی اس نشست کے اندر ہم صرف سورہ حجرات کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے۔ سورہ حجرات بہت اہم ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے، یعنی اس میں سیاسی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی تعلیمات کا ایک سمجھو کہ خلاصہ ہے جو اس کے اندر بیان کر دیا گیا۔ 18 آیات پر مشتمل ہے لیکن بڑی جامع صورت ہے اس اعتبار سے، بس اس کی سمری جو ہے میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایک ایک بات پہ غور کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کا کیا مطلب ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ پوری اسلامائزیشن کی بنیاد ہے، یعنی جتنا بھی اسلامک نقطہ نظر سے قانون سازی کرنی ہو نا تو اس کے لیے یہ ایک بیسک پرنسپل، ایک فنڈامنٹل پرنسپل کی حیثیت ہے اس کی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، زندگی کے کسی شعبے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ تمہاری معاشرت، اب دیکھیں انسان کے ایک ہے عبادات کا، عبادات میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ کیسے؟ اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 نوجوان آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہے؟ ثلاثۃ رہط حدیث میں آتا ہے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول راتوں کو سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، آپ روزے بھی رکھتے ہیں، آپ نہیں بھی رکھتے، آپ نے شادیاں بھی کی ہیں اور بھرپور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب وہ 3 نوجوان انہوں نے کہا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ تو تھوڑا بھی کر لیں گے تو کافی، ہمیں اس سے زیادہ کرنا ہے۔ لہٰذا ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، ساری زندگی اپنے آپ کو بس دین کی خدمت کے لیے اور عبادت میں وقف کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں راتوں کو کبھی سوؤں گا نہیں، ساری رات جاگوں گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ انتہا پسندی ہے، ایکسٹریمزم ہے۔ وہ جیسے ابھی وہ وہاں سے ہلے ہیں، گئے ہیں، اللہ کے رسول گھر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ماجرا بیان کیا کہ اللہ کے رسول اس طرح 3 نوجوان آئے تھے، انہوں نے پہلے تو آپ کے معمولات پوچھے اور پھر اس طرح اپنے عزم کا اظہار کیا اور چلے گئے۔ آپ اسی وقت مسجد نبوی میں گئے، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے کون ہے جو مجھ سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہے؟ اور دیکھو میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ یہ طویل حدیث ہے، خطبے کا انداز ہے، اور اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہیں، تمہاری رشتہ داروں کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ اگر تم اس طرح کی زندگی گزارو گے تو پھر کیسے جو ہے وہ تم ان سب کے حقوق ادا کر سکو گے؟ تو دین ایک بیلنس تعلیمات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، تو دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ وہ ہم سب کے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے، ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے عبادات کا معاملہ ہو، معاشرت، ہماری معاشرت بھی اسوہ رسول کے مطابق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو لائف نہیں تھی، آپ کی بیویاں نہیں تھیں، آپ کی بیٹیاں نہیں تھیں، آپ کے داماد نہیں تھے اور آپ کسی کے داماد نہیں تھے، آپ نے کوئی زندگی گزاری کہ نہیں گزاری، کیا طور طریقے تھے، ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اچھا آپ نے تجارت نہیں کی، آپ نے تجارت کی، آپ نے کن اصولوں کی بنیاد پر تجارت کی، آپ نے کیسے نفع کمایا؟ اچھا آپ نے ملازمت بھی کی، آپ نے بکریاں چرائیں، آپ نے ملازمت بھی کی، ملازمت کے کیسے آپ نے کی؟ تو یہ ساری چیز، آپ نے سیاست بھی کی، آپ نے جو ہے وہ سپہ سالاری بھی کی۔ کون سا زندگی کا گوشہ ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں کی؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ابتدائی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے مت بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرتے رہو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا تو ان چیزوں کی پابندی کر سکو گے، ورنہ بہت ساری چیزیں تم اپنے رسم و رواج کے مطابق کر جاتے ہو، تم دنیا داری کے مطابق کر جاتے ہو، تم سنت کو بھول جاتے ہو، تم سیرت کو بھول جاتے ہو، تم اسوہ رسول کو بھول جاتے ہو۔
حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، یہ دعوے ہیں ہمارے، لیکن ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے آداب نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق آداب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، پھر دیکھو اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، آپس میں تو تم دوست ہو، آپس میں تو ہم اثر ہو، آپس میں تو تم ایک جیسے ہو، وہ اللہ کے نبی ہیں، مبادہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال بے ادبی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، معمولی سی بے ادبی بھی اگر ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کی موجودگی میں کوئی بات اونچی کرنے میں، کوئی بات جو ہے وہ لہجہ بدل کے بات کرنے میں، تو سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ اتنی بڑی دھمکی ہے کہ یہ کسی اور عمل پر اتنی بڑی دھمکی نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اچھا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کچھ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسجد نبی میں موجود نہیں ہے، آپ کسی حجرے میں تھے گھروں کے باہر، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے وہ قریب قریب تھے مسجد نبی کے، تو وہ گھروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دینے لگ گئے، آوازیں دینے کا انداز بالکل دیہاتیوں والا تھا، وہ دیہاتی تھے، کیسے آواز دے رہے ہیں؟ یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، محمد باہر آئیں ہماری بات سنیں۔ پنجابی میں یا وہ سندھی میں، وہ ہمارے میں وہاں سندھی میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، میں کہتا ہوں سندھی جس طرح کہتے ہیں نا، او اللہ ہیڈے اچ، ہاں، اور سراکی او بھائی گل سنی، باہر آئیں، یہ انداز نہیں چلتا، اپنے جیسے آدمی کو تو تم اس طرح پکار سکتے ہو، تمہیں معلوم نہیں کس کو آواز دے رہے ہو۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اللہ کہتا ہے ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ آپ کو کیسے بلانا ہے، آپ سے ملاقات کیسی کرنی ہے، ملنے آ گئے ہیں لیکن آداب سے واقف نہیں تھے، لیکن دیہاتی سے سادہ مزاج تھے، اس لیے ان کو رعایت دی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے حق میں بہتر تھا، یہ ان کے حق میں بہتر۔ آگے فرما دیا واللہ غفور الرحیم، دیکھو اللہ نے بخش دیا، معاف کر دیا، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، صرف اس لیے معاف کر دیا کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی وہ آداب سے واقف نہیں تھے، تو اگر کوئی جان بوجھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی معمولی سی بھی بے ادبی اگر کسی کے دل و دماغ میں کوئی خیال بھی آ جائے، تو یہ مقام اتنا نازک ہے ناموس نبوت و رسالت کا کہ وہاں سب کچھ ضائع جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک بڑا اہم اصول دیا گیا، ہماری سوشل لائف سے متعلق بھی ہے اور ہماری جو بھی مطلب ایک زندگی ہے اس سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کہتے ہیں گناہگار قسم کا آدمی جو زیادہ متقی پرہیزگار نہ ہو، معاشرے میں اس کی کوئی ریپوٹیشن بھی زیادہ اچھی نہ ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا، سنی سنائی بات کو آگے مت پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے پھیلا دیتا ہے۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادہ تم جہالت اور ناواقفیت کی بنیاد پر کسی قوم پر چڑھائی کر دو، ان تصیبوا قوما فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر شرمندگی اٹھانا پڑے۔ ایسا ہو سکتا ہے کسی نے آگے ایسے ہی خبر دے دی اور آپ اس خبر کی بنیاد پر کوئی بہت بڑا اقدام کر چکے، آگے نقصان ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، نقصان ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر ہی غلط تھی، تو کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، دیکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ اکثر تمہاری باتوں کو مان لیں تو تم خود مشکل میں پھنس جاؤ، تم اپنی بات منوانے کے لیے ضد نہ کرو، اصرار نہ کرو،
اللہ کے رسول کا ہر قدم وحی کی روشنی میں ہوتا ہے. وہ جو تمہیں کہیں اس کو مانو اور تمہارے دلوں میں ان کا احترام ہونا چاہیے. اور دیکھو اللہ نے تمہارے دلوں کو پسند کیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کو نور ایمان سے آراستہ کیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور نافرمانی اور معصیت اور گناہ ان چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا. تو تم یہ طرز عمل جو ہے وہ اختیار کرو. اچھا، اس کے بعد پھر ایک بڑی اہم جو ہے وہ رہنمائی ہے. فرمایا کہ دیکھو مسلمان معاشرہ بھی تو آخر انسانوں کا معاشرہ ہے نا، اس کے اندر بھی لوگ آپس میں ناراض بھی ہو سکتے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کی صلح کروا دیا کرو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اگر پھر صلح کرنے کے بعد کوئی صلح کی مخالفت کرے، صلح کو توڑ دے، تو پھر جس نے صلح توڑی ہے پھر سب مل کر اس کے خلاف لڑو. فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ لوٹ آئے دوبارہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. دیکھو کتنی اہم ہدایات ہیں. مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تماشا نہ دیکھتے رہو، صلح کروانے کی کوشش کرو، اور صلح کرواؤ عدل کی بنیاد پر. اور جب صلح کروا دو، بعد میں اگر کسی نے صلح توڑی تو اب جس نے توڑی ہے سب مل کر اس کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ، تاکہ اس کو ایک اسٹرانگ میسج ملے اور وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور جب وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر دوبارہ صلح کروا دو. یہ نہ کہو کہ اب اس کو پہلے سزا دینی ہے، نہیں، پھر صلح کروا دو، لیکن پھر بھی عدل و انصاف کی بنیاد. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر آگے فرمایا دیکھو انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں میں ایسا ہو جاتا ہے. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو. آگے پھر دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، بڑی اہم آگے یہ وہ باتیں آ رہی ہیں کہ جو اجتماعیت کو، بردرہڈ کو، بھائی چارے کو نقصان پہنچانے والی. یہ کون کون سی باتیں؟ 3 باتیں ایک آیت کے اندر ہیں، 6 باتیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. مذاق کیوں اڑاتا ہے آدمی دوسرے کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھتا ہے تب دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تب دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے. ورنہ جس کی آپ عزت کرتے ہیں کبھی آپ اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اب دیکھو قوم میں حالانکہ عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، لیکن عورتوں کو پن پوائنٹ کر کے اللہ نے یہاں دوبارہ کہا کہ خاص طور پر عورتیں بھی دوسری عورتوں کی برائی بیان نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں. کیوں؟ عام طور پر عورتوں کے اندر یہ مرض مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ مل کے بیٹھتی ہیں، دو ہوگی تو کسی تیسری کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیں گی. تو ان باتوں سے روکا گیا ہے. یہ آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے اس سے. اب کسی کو پتہ چلے کہ میری وہ برائی بیان کر رہی تھی، میرا مذاق اڑا رہی تھی، تو وہ کبھی بھی آپس میں ان کے دل نہیں ملیں گے. تو مسلمان معاشرہ آپس میں محبت والا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا عزت اور احترام کرنے والے ہوتے ہیں. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم. ایک دوسرے کو الزام نہ دو، آپس میں ایک دوسرے کو الزام نہ دو. الزام کیا ہوتا ہے؟ کرے کوئی اور الزام کسی پر لگا دینا. یہ بھی معاشروں کے اندر، لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں ایسے. ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسروں کو برے نام سے نہ پکارو. یہ برے نام، الٹے نام، یہ جو ہم رکھ لیتے ہیں، کسی کو لمبو کہنا، کسی کو کالو کہنا، کسی کو موٹو کہنا، اس طرح کی باتیں کہہ کے ہم بچوں کی دل آزاری کرتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ پھر دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرتی ہیں. یہ کسی کے برے نام، بئس اسم الفسوق بعد الایمان، اس طرح کے نام رکھنا ایمان لانے کے بعد یہ بہت بری حرکت ہے، بہت بری حرکت ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو اب جو لوگ بھی توبہ نہیں کرتے، دیکھو پہلے نہیں پتا تھا، اب پتہ چل گیا. اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ باتیں معاشرتی اتفاق، اتحاد، بھائی چارہ، اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں. ان سے باز آ جاؤ، توبہ کرو. اب بھی جو توبہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم ہیں. اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. آدمی خواہ دوسروں کے بارے میں سوچتا رہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا. وہ خواہ یہ بعض اوقات انسان سوچتا دوسرے کے بارے میں بدگمانی اور گناہ کے درجے میں پہنچ جاتا ہے.
اور پھر اگلی بات کیا، ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی انٹیلیجنس جاسوسی بھی نہ کیا کرو۔ یہ لوگوں کی بڑی گندی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا، پھر اس کی بنیاد پر دوسرے کو بلیک میل کرنا، پریشان کرنا، اس سے بھی اللہ منع کرتا ہے۔ اس سے بھی احترام کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہر وقت میری کمزوریاں تلاش کرتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے دل میں پھر کبھی احترام نہیں پیدا ہوگا، کبھی محبت نہیں پیدا ہوگی۔ اور آخری بات فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، چگلی نہ کرے۔ یہ چگلی اتنی خطرناک چیز ہے۔ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرتا ہے مردہ بھائی کا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرتے ہو۔ تو پھر إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ متقی۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم جو ہے وہ اس سے ناپسند کرتے ہو۔ اچھا، اس کو مردہ بھائی کے گوشت کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ کیوں دی گئی؟ بیک بائٹنگ کو، چگلی کو۔ اس لیے کہ جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جو آدمی موجود نہیں ہے اگر آپ اس کی برائی بیان کرو گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا دفاع تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس کو بہت ڈسکریج کیا گیا، اور یہ بھی دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب آخر میں پھر آگے اللہ سے ڈرو، مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اسلام کی اخلاقی تعلیمات، اس پر کوئی پولیس پرچہ تو ہو نہیں سکتا، کوئی ایف آئی آر درج تو ہو نہیں سکتی۔ اب کوئی بچہ یہ تو نہیں کہہ سکتا جی یہ میرا مذاق اڑاتا ہے، اس کے اوپر پرچہ دے دو، اس نے میری چگلی کی ہے، اس کے اوپر۔ یہ اخلاقی تعلیمات ہیں۔ یہ اخلاقی تعلیمات وہ ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، جو برادرہڈ کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، جو معاشرتی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اس لیے مسلمان معاشرے کے اندر ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ آگے پھر ایک یونیورسل ٹروتھ کی حیثیت رکھتی ہے بات کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ ایک مرد اور ایک عورت سے۔ من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ پہلے مرد آدم علیہ السلام، پہلی عورت حضرت حوا سلام اللہ علیہ، یہ پہلا انسانی جوڑا۔ اب ان سے نسل انسانی چلی۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر تمہارے قومیں اور قبیلے وجود میں آئے۔ لتعارفوا، اور یہ قومیں اور قبیلے کس لیے ہیں؟ تاکہ تم تعارف حاصل کر سکو۔ یہ فضیلت کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے قومیں اور قبیلے۔ کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں، دوسرا جو ہے وہ انفیریئر ہے، کمتر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ عزت کا معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ وہ غریب کا بیٹا ہے، وہ عام انسان ہے، وہ کچھ بھی ہے، اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے۔ باقی یہ کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی سردار ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم این اے ہے، یہ لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کرتے ہیں۔ نیک آدمی کی عزت انسان دل سے کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نزدیک متقی پرہیزگار ہونا۔ اچھا، آخر میں مومن کی ڈیفینیشن بتائی گئی۔ مومن کون ہے؟ انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہ پڑے، شک میں نہ پڑے، وجاہدوا، پھر وہ جہاد کرے، باموالکم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی اللہ کی راہ میں۔ اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں لوگ جو سچے ہوتے ہیں دعوی ایمانی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سچے مومن بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی خاطر اور دین کے غلبے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جانی مالی جو بھی صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، وقت جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ ہمیں لگانے اور کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔